اب تک ہم نے جادو و شیاطین کے بارے میں جانا کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں، اور اب نظر بد کس طرح کام کرتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ نظر کی حقیقت ہے، یعنی نظر ہے کوئی چیز، اٹ ایگزسٹس، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ایسے ہی تم باتیں کرتے ہو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، یعنی کچھ چیزیں توہمات ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن جو چیزیں واقعی اثر رکھتی ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے۔ اور یہ اثر جو ہے، نگاہ کے اندر ایک تاثیر ہے، یہ بھی اللہ نے رکھی ہے انسان کے لیے۔ اقبال کا ایک شعر بھی ہے اس کے بارے میں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو یقین کی قوت اتنی بڑی ہے، اسی طرح نظر کی قوت بھی اہمیت رکھتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں اپنی کتاب الزاد میں، یہ حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں، یعنی حاسد کی نگاہ سے، یا کوئی بھی حاسد نہ بھی ہو، بعض لوگوں کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں جو انسان کو لگ جاتے ہیں اور کبھی نہیں لگتے، کبھی خطا ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ تیر مارتے ہیں نا کہیں، تو کبھی وہ نشانے پہ لگ جاتا ہے اور کبھی نہیں لگتا، لیکن وہ نگاہ سے نکلتے ہیں۔ جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو آپ اگر بات کرتے ہوئے اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھے تو آپ کے منہ سے کچھ ریز یا کچھ ہوا نکل رہی ہوتی ہے نا بولتے ہوئے، اسی طرح ناک سے بھی کچھ نکل رہا ہوتا ہے، اسی طرح آنکھوں سے بھی کچھ ریز نکل رہی ہوتی ہیں، کسی کی زیادہ ہوتی، کسی کی کم ہوتی ہے، کسی وقت زیادہ ہوتی، کسی وقت نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جب ایک انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت جو دیکھتا ہے وہ اور طرح دیکھتا ہے۔ اب دیکھیے غم کے وقت آپ کے آنسو کیسے ہوتے ہیں، گرم ہوتے ہیں، اور خوشی کے وقت کے آنسو کیسے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ یعنی انسان خوشی سے بھی رو پڑتا ہے، لیکن وہ آنسو فرق ہوتے ہیں، آپ کبھی ٹیسٹ کر لیجئے گا، نیکسٹ ٹائم یاد رہے۔ تو اسی طرح خوشی کے وقت انسان جب دیکھتا ہے تو اور طرح دیکھتا ہے، اس وقت بھی کچھ تیر نکلتے ہیں، اور غصے کے وقت یا حسد کے وقت جب وہ دیکھتا ہے کسی چیز کو خاص، اس سے کہتا ہے نا کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، تو یہ کھانے والی نظریں ایسی ہی ہوتی ہیں، غصے کے وقت کھا جانے والی نظریں ہوتی ہیں، لیکن خوشی کے وقت پیار بھری نظریں ہوتی ہیں، اور اسی طرح دیگر مواقع پر بھی۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ یہ نظر جو ہے یہ عام طور پر آمنا سامنا ہونے سے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ کی قضاء و قدر سے قتل تک کر دیتی ہے، کبھی بیمار کر دیتی ہے، کبھی خوف اور دہشت زدہ کر دیتی، یعنی آپ ڈر سے جاتے ہیں، کبھی آپ کو ویک کر دیتی، کمزور کر دیتی، اور کبھی انسان کو حادثات کا شکار بھی کر دیتی، ہوتا اللہ کے اذن سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، اللہ کی قضاء و قدر کے بعد بری نظر ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ ہمارے دین نے خود ہمیں بتا دیا۔ یعنی قضاء و قدر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آئی تھی، آ گئی، یعنی کوئی سبب بن گیا، کوئی بیماری آ گئی، ایسے ہی راہ چلتے ہی گر پڑے اور چلے گئے۔ اور اس کے علاوہ اس کے بعد سب سے زیادہ کثرت سے جو ہم بات واقع ہوتی ہیں وہ نظر کے باعث، جانوروں پر بھی اثر کرتی ہے نظر۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ یعنی جانور تڑپنے لگتا ہے، اچانک بیمار ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، پکا لیا جاتا ہے۔ یہ ایک قدیم بیماری ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بچوں کو اس سے بچنے کی تدبیر سکھائی تھی۔ سورۃ یوسف 67 میں آتا ہے، وقال یا بنی، اے میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، تم سب ایک دروازے سے نہیں اندر داخل ہونا شہر میں، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے جانا، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں اللہ سے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، میں نہیں بچا سکتا، اگر تمہارے ساتھ کچھ ہونا ہوا تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن تم تدبیر اختیار کر لو۔ ان الحکم الا للہ، حکم فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا ہے، علیہ توکلت، اس پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پہ بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے کہ میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اگر اللہ نے لکھا ہے کچھ ہونا ہوا تو اللہ ہی اس کو کاٹے گا، دور کر دے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اثرات بہت پہلے سے ہی انسانوں کو معلوم تھے کہ ایسا ہوتا ہے۔ پھر اس کی کچھ اقسام ہے، نظر بد کی 2 اقسام ہے، ایک ہے انسانی نظر کا لگنا اور دوسرا ہے جناتی نظر کا لگنا۔ انسان تو ہمیں نظر آتے ہیں، جن تو نظر بھی نہیں آتے،
ام سلمہ سے مروی ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد لگنے کی وجہ سے کالے کالے دھبے پڑ گئے تھے، جیسے بچھائیاں سی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر دم کرو، اسے نظر بد لگ گئی ہے۔ ایک خوبصورت بچی ہوگی، کسی نے دیکھا ہوگا، اٹریکٹ کی ہوگی، اور وہ اس کی نگاہ کے اثرات جا کے اس کی کیمسٹری تبدیل کر دی اس نے۔ اور پھر فرا کہتے ہیں، صفا کہتے ہیں جنوں کی نظر، اور یہ صفاتن کا لفظ یہاں پر آیا ہے حدیث میں جو اس بچی کو نظر لگنے کا تھا، اور وہ انسانی نظر نہیں تھی، جناتی نظر بھی۔ آپ نے سنا ہوگا بعضوں کا جنات عاشق بھی ہو جاتے ہیں کچھ انسانوں پر، اور پھر ان کو پوزیس کر لیتے ہیں یا ان کو اپنے قابو میں کرتے ہیں یا اپنے طریقے سے چلاتے ہیں۔ اور جنوں کی نظر جو ہے وہ انسانوں کی نظر سے بھی سخت ہوتی ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئی تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ باقی کو چھوڑ دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان صورتوں کی پابندی کرنا بڑی ضروری ہے، یہ ہر طرح کی نظر بد، جادو وغیرہ سے پروٹیکشن کا ذریعہ ہے۔ تو ابن باز کہتے ہیں، ایک اسکالر ہیں، کہ نظر کا لگنا برحق ہے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ انسانوں سے بھی لگتی ہے اور جنوں سے بھی لگتی ہے۔ تاثیر کے اعتبار سے نظر کی اقسام، یعنی اثر جب ہوتا ہے اس میں ایک خوشی یا تعجب والی نظر ہوتی ہے۔ خوشی والی نظر، جو ایک بہت محبت کرنے والا بھی آپ سے پیار کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس کا اثر ہو جاتا ہے، یا کسی کو کوئی نعمت ملی، مثلاً کسی کو کوئی گھر ملا اور بہت ہی خوبصورت گھر، پھر اسی طرح کوئی بچہ ہے تو بہت ہی پیارا بچہ ہے، تو اپنے ہی بہن بھائی یا ماں باپ یا جو قریبی رشتے دار ہیں وہ بہت حیران ہو کے دیکھتے، ارے تمہارا بچہ اتنا پیارا ہے، میں نے تو آج اسے بڑے دن بعد دیکھا، وہ تو بڑا میچور ہو گیا، وہ تو فلاں ہو گیا۔ تو وہ خوشی سے سب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے۔ تو جب کوئی نفس کسی منعم کی نعمتوں میں سے کسی نعمت پر خوش ہونے میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو یہ اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور اللہ کے اذن سے اس کو برباد بھی کر سکتی ہے، جب کہ نظر لگانے والے نے اس کو برکت کی دعا نہ دی ہو۔ برکت کی دعا دینا ضروری۔ عید پہ ہم سب اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم سب کیا کہتے ہیں؟ عید مبارک، کیونکہ اس وقت ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہوں گے، سبھی خوش ہوں گے تو اس خوشی کو نظر نہ لگے۔ کسی نے نیا گھر خریدا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی مبارک۔ کسی کا بچہ پیدا ہو تو ہم اس کی مبارک۔ تو یہ جو مبارک لفظ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اس نعمت میں اضافہ ہو، یہ نعمت ہمیشہ تمہارے پاس باقی رہے اور تم سے زوال نہ ہو اس نعمت کا۔ سورۃ الکہف آپ پڑھتے ہیں، اس میں آتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، جو اللہ نے چاہا، کچھ قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ یعنی اپنی ہی چیزوں، اپنے ہی بچوں کو دیکھ کر، اپنے ہی گھر کو دیکھ کر، اپنی ہی نعمتوں کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے؟ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہو۔ ضروری نہیں ہوتا کہ حسد ہی سے نظر لگے، اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو، اگرچہ وہ نیک آدمی کی طرف سے کیوں نہ ہو۔ یعنی بعض اوقات نیک لوگوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ برائی ہو، کیونکہ جب ہم خود ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نا تو ہمارے اپنے بلڈ کے اندر، اپنے جسم کے اندر چینجز آ جاتی، ہمارے جذبات میں تبدیلی آ جاتی۔ تو ان تبدیلی جذبات کے ساتھ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ جذبات ٹرانسفر بھی ہو جاتے ہیں، ان نگاہوں کے ذریعے دوسروں تک اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو کوئی کسی بہن بھائی کی کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس کو ہمیشہ برکت کی دعا دیں۔ تو ایک نظر کون سی ہے؟ خوشی یا تعجب والی۔ دوسری نظر حسد والی۔ حسد، نظر بد حاسد اور خبیث نفس سے نکلتی ہے، اس کا مالک بھی خبیث ہوتا ہے اور یہ نعمت کے ختم ہونے کی خواہش رکھتا ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کے پاس نعمت برقرار رہے جو اللہ نے محسود کے اوپر انعام کی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں، اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے،
اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا ہے. پھر ایک ہوتی ہے بیمار کرنے والی نظر. یہ وہ نظر ہے جو بیماری کی تاثیر کے ساتھ اثر انداز ہوتی ہے. یعنی ایک بندہ اچھا بھلا تھا، کسی خاص شخص سے ملا اور اس کے بعد اس کے سر کو جو درد شروع ہوا، حالانکہ کوئی اور ریزن ایسی تھی ہی نہیں، تو ایک دم وہ جو تکلیف شروع ہوئی تو اس کا علاج آپ گولی کھا کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر سیلف رقیہ کر لیں، سیلف رقیہ کا مطلب ہے خود سے خود اپنے اوپر دم، درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے وہ دعا مخصوص وہ پڑھ لیں تو آپ کی تکلیف دور ہو سکتی ہے. ایک اور نظر ہے معطل کرنے والی نظر، بیکار کرنے والی کسی عضو کو. یعنی بعض اوقات کسی خاص عضو کو نظر لگ جاتی ہے اور وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، مثلا بولنے میں ہکلاہٹ یا پھر چلنے میں. ایک شخص بہت تیزی سے جلدی جلدی کام کرتا ہے، وہ ویسا کرنا چھوڑ دیتا ہے، معطل کر دیا اس کو. دیکھیں میڈیکل ریزنز بھی ہوتے ہیں، میں نہیں کہتی کہ نہیں ہوتے، وہ بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ اسباب بھی ہوتے ہیں. یعنی ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے، دونوں پہلوؤں سے دیکھنا چاہیے. جیسے کوئی بچہ بہت ماشاءاللہ شارپ ہے ہر چیز میں، وہ بہت وہ پڑھنا چھوڑ دے یا پڑھنا وہ چھوڑ گیمز دے، میں لگ جائے یا وہ حفظ کر رہا ہے بچہ، تیز تیز پڑھ رہا ہے، کو پوچھتا ہے کتنا حفظ ہو گیا، اتنا ماشاء اللہ 1 سال کے اندر 15 سے پارے کر لی، میرے بیٹے نے تو 10 ہی کیے تھے. اگلے دن سے جو بچہ ضد کرنا شروع کرتا ہے کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں. اچھا ان کو کیا نظر لگے، آپ اپنے آپ کو بھی لگا بیٹھتے ہیں. میں نے 1 مہینے سے 1 دن بھی اپنا سبق مس نہیں کیا، اگلے دن سے ہی گاڑی اٹکنے لگتی ہے. والدین کی بھی لگتی ہے، خود اپنی بھی لگتی ہے، تو ماشاءاللہ ساتھ بول دیا کریں، ماشاءاللہ میں جب سے یہ کام کر رہی ہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، یوں کہنا چاہیے. یعنی اللہ کا نام لیں اس پر، اور پھر ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. انسان یہ کہے کہ میری کوئی قوت کمال نہیں ہے، یہ اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے میں نے یہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، رکاوٹیں نہیں آتی. ورنہ اپنے ہی بول اپنے سامنے آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آنے لگتی ہیں. آپ کہیں صحیح جب سے گاڑی لی ہے اس نے کبھی کوئی ٹربل نہیں تھی، اگلے دن سٹارٹ نہیں ہوتی. تو یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہم سب ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن آپ اس سے پہلے بس ایک جملہ بڑھا لیجئے. یعنی یہ نہیں کہ اپنی نعمتوں کا ذکر نہ کریں یا شکرانہ نہ کریں یا خوش نہ ہوں یا خوشیاں شیئر ہی نہ کریں کہ انسان چپ کر کے بیٹھ جائے، جو میں بولوں گی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. نہیں، ساتھ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو آپ دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. لیکن وہ شیطان بھلوا دیتا ہے اللہ کا ذکر، پہلا جملہ بھول جاتے ہیں، صرف دوسرا بولتے ہیں اور مسئلہ پڑ جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات موت واقع ہو جاتی ہے لیکن اللہ کے اذن سے. ٹھیک ہے، جیسے پیچھے بھی بات ہوئی نا کہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے، اور یہ بہت زہریلی نظر ہوتی ہے. اسمعی کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی نظر بہت کثرت سے لگتی تھی، کہ اس نے کسی گائے کے متعلق سنا تو اس کو اس کے دودھ کی دھار کا نکلنا اچھا لگا، تو اس نے کہا یہ ان گایوں میں سے کون سی گائے ہے؟ تو انہوں نے اس گائے سے توریہ کرتے ہوئے کہا یہ تو فلاں گائے ہے، یعنی کسی اور گائے کا نام لے لیا، جو اصل گائے تھی اس کا نام نہ لیا. تو دونوں گائے ہلاک ہو گئی، جس کے متعلق توریہ کیا اور جس سے توریہ کیا. اسمعی کہتا ہے میں نے سنا کہ وہ کہتا تھا جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو میں پاتا ہوں کہ میری آنکھوں سے ایک تپش اور حرارت برآمد ہوتی ہے. یعنی اس کے اندر، اس کے کیمسٹری میں، اس کے بلڈ میں، اس کے جسم کی ورکنگ میں کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس سے وہ اثرات ہوتے ہیں. اگزامپل ہم نے سنا، اس کا مطلب ایبسینشیا میں غائبانہ بھی نظر لگ جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے صرف سنا تھا ان گایوں کے بارے میں اور لگ گئی. جی ایسا بھی ہوتا ہے. یعنی جب کوئی کسی کے بارے میں کوئی ڈسکرپشن بتا رہا ہوتا ہے، میں نے یہ چیز دیکھی، ایسی دیکھی، ویسی دیکھی، حدیث میں آتا ہے نا اللہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہے.